الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمائی ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں پسند فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں، اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری آیت میں ہے آگاہ خبردار الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی کو تکلیف پہنچائی، ستایا، میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ فقد آذنته بالحرب۔ اللہ رب العزت جس کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کون کر سکتا ہے؟ وہ قادر، ساری کائنات اس کی مخلوق، ہوا، پانی، پہاڑ، جتنی بھی چیزیں ہیں، حقیق سے حقیق، ذرے سے ذرے کے معنی اور بڑے سے بڑے، چاہے فرشتے ہو جو بھی ہو، سب اس کی مخلوق، تو اس کے ساتھ لڑائی میں کوئی بھی جیت نہیں سکتا ہے۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے وہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم ایک اللہ والے کا ذکر خیر
یہ بھی ہم کہتے ہیں سنیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہمارے معاشرے سے وہ خرابیاں وہ بدعتیں دور ہو جو ان کے نام پر کی جاتی ہیں۔ میری مراد حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی سن پیدائش سن ہجری 471 ایک روایت کے مطابق اور دوسری کے مطابق 470، ان کی سن وفات ہے سن ہجری 571 یا سن ہجری 570، یعنی انہوں نے 90 سال کی عمر پائی، 90 سال زندگی گزاری۔ 571 ان لوگوں کے نزدیک جو سن اور ولادت 471 مانتے ہیں، 561 جو 90 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے۔ ان کا گھرانہ دونوں اعتبار سے صحیح ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے 10 واسطوں سے ان کا نسب پہنچتا ہے۔ ماں کے اعتبار سے یہ حسینی ہے اور والد کے اعتبار سے وہ حسنی ہے۔ حضرت حسن تک ان کا واسطہ پہنچتا ہے باپ کے اعتبار سے، اور ماں کے اعتبار سے ان کا واسطہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ یہ نجیب القرنین ہے اور سید گھرانے کے اور بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کی والدہ بھی بڑی تھی، ان کے والد بھی بڑے تھے۔ ان کے والد کا نام ابو صالح رحمت اللہ علیہ۔ زندگی ایسی گزاری ہے انہوں نے کہ کبھی مشتبہ اشتباہ والا ڈاؤٹ والی چیز بھی نہیں کھائی۔ اتنا تقویٰ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو عطا فرمایا کہ ہمیشہ حلال کی تلاش میں رہتے تھے، نہ ملے فاقہ کر لیتے تھے، بھوکے رہتے تھے لیکن حرام نہیں کھاتے تھے، اشتباہ والی چیز نہیں کھاتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ نہر کے اوپر ٹہل رہے تھے، بھوک لگی تھی شدت سے، ایک سیل وہاں سے بہتے ہوئے پانی میں جا رہا تھا، بھوک لگی تھی، انہوں نے سیب کو اٹھایا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے کسی کی ملکیت کا ہو، مجھے اس کے مالک تک جانا چاہیے اور اس کے مالک سے معافی مانگنی چاہیے۔ ظاہر بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی دین پر چیز ملتی ہے، اس کا اٹھانے والا، اس کو تلاش کرنے والا بھی نہیں آئے گا، ایسی وہ حقیقی تھی۔ جیسے ہی سے پانی میں چلا گیا، اس کھیت کا مالک، اس باغ کا مالک دور میں نہیں آئے، وہ کھا سکتے۔ یہ تلاش کرتے کرتے 4-5 کلومیٹر کے بعد اس باغ کے پاس پہنچے، جس باغ کے مالک حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی بڑے اللہ والے تھے۔ جب ان کے پاس یہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ایسا اللہ کا ولی ہے، اللہ کا بزرگ بندہ ہے کہ لوگ دوسروں کا مال دبا کر کھا لیتے ہیں، دوسروں کا مال ہضم کر جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں آتی ہے، اور یہ سیب گرا پڑا ہے، اس کے بارے میں مسئلہ پوچھنے میرے پاس آیا ہے۔ ہو نہ ہو کہ اللہ کا ولی جوہری جوہر پہ جانے ولی کو پہچان لینا ہے، جیسے سونے کو فوراً پہچان لینا ہے کہ اس میں سونا کتنا ہے، اس میں کھوٹ کتنی ہے، چشمہ پہنتا ہے اور مخصوص اور پھر آپ کے سونے میں بتلا لیتا ہے کہ تقریباً اتنا سونا اور اس میں اتنی کھوٹ دکھائی ہوئی ہے جب بنایا گیا تھا اس کو سنا کے ساتھ۔ تو یہ پہچان گئے، کہا کہ اس آدمی کو جانے نہیں دینا ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ دیکھ لے کہ وہ کس قدر نیک ہے، کس درجے کا پہنچا ہوا۔ کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک آپ 6 مہینے تک میرے مالک میرے باغ کے نوکر نہیں بنتے ہو، میرے باغ میں باغبانی نہیں کرتے ہو۔ 6 مہینے کے بعد دوسری شرط ہے، وہ جب پوری ہوگی تو پھر میں معاف کر دوں گا۔ 6 مہینے انہوں نے ان کے باغ میں باغبانی کی۔ 6 مہینے کے بعد وہ گئے کہ اب مجھے معاف کر دیا گیا، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ کبھی دوسری شرط میں نے رکھی تھی
وہ آپ کو پوری کرنی ہے۔ کیا ہے دوسری شرط؟ آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہے، اور میری بیٹی ایسی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے بانی ہے، پاؤں سے ڈولی ہے، اور کان سے بہری ہے۔ یہ اللہ حوالے سے تقوی ان کے دل میں کرنا منظور ہے۔ اگر اس بہانے بھی معاف ہو جائے تو مجھے منظور ہے۔ نکاح پڑھایا گیا، شب زباب کے لیے ان کو بھیجا گیا ان کی بیوی کے پاس۔ جب گھر میں جا کر دیکھا تو بڑی حسین اور جمیل خوبصورت دلہن بیٹھی ہوئی، آنکھوں کے اعتبار سے، ہاتھ پاؤں کے اعتبار سے صحیح سالم ہے، تو واپس نکل آیا اور اپنے سسر کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ یہ تو کوئی اور لڑکی ہے، آپ نے جو کہا تھا کہ آنکھ سے اندھی ہوگی، کان سے بہری ہوگی، زبان سے گونگی ہوگی، ہاتھ سے بانی ہوگی، پاؤں سے لوڑی ہوگی، اس میں تو سارے اعضاء برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ دیکھو، منہ سے زبان سے گونگی ہے، اس کا مطلب آج تک اس نے اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہیں کہی۔ کان سے بہری ہے، اس کا مطلب یہ کہ آج تک اس نے کوئی غلط بات نہیں سنی۔ ہاتھ کبھی گناہوں کی طرف نہیں بڑھے، پاؤں اللہ کی نافرمانیوں کی طرف نہیں چلے۔ جب اس قدر کہتے ہیں کوئی خاتون نیک ہو، باپ کہتے ہیں بہرحال اس قدر بھروسے کے ساتھ تربیت کی ہو اور کہہ سکتا ہے، تو پھر جب میاں اور بیوی ملیں گے تو ان دونوں کے ملن سے اولاد اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو وہ پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ ہو؟ پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہی اولاد پاک اور وقت کے ولی ولیوں کے سردار پیدا ہوئے۔ ان کے ملن سے جو بچہ پیدا ہوا، ان کے باپ اس قدر میں اور ان کی والدہ کہتے ہیں اس قدر میں، بیٹا جو عبد القادر پیدا ہوا ہے تقریباً 50-60 سال شادی کرنے کے بعد پیدا ہوا، اور حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی اولاد تھی وہ کتابوں میں لکھا ہے 49 اولاد تھی، جس میں 27 بیٹے تھے اور 22 بیٹیاں تھیں۔ اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ 20 بیٹے تھے اور 29 بیٹیاں تھیں۔ 4 اولاد کے 4 بیویاں تھیں، اور 4 بیویوں سے کہتے ہیں کہ ان کی اولاد تھی۔ تجارت بڑے پیمانے پر کرتے تھے، اس وقت کے بحری جہاز ان میں ان کی تجارتیں چلتی تھیں۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ رب العزت کھلانے والا ہے، تو پھر میں کہتا ہے کہ اس کی مخلوق کو پیدا کیوں نہ، اس لیے ان کی اتنی ساری اولاد تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ان کو اطلاع دی گئی آپ کا ایک جہاز ڈوب گیا، الحمدللہ۔ پھر دوسری مرتبہ بعد میں خبر دی گئی کہ نہیں، ہمارا جو جہاز گیا تھا اس میں ہمیں ڈبل ٹرپل نفع ہوا، الحمدللہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ کو یہ اطلاع دی گئی تو بھی آپ نے جہاز ڈوبنے کی الحمدللہ کہا، جب منافع کی فائدے کی آپ کو بات بتلائی گئی تو بھی کہا الحمدللہ۔ تو کہا کہ میں اپنے دل پر دیکھ رہا تھا، میں اپنے دل میں دیکھ رہا تھا، نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے، لیکن ہمارے زبان پر اور ہمارے دل میں ہر وقت اللہ کی طرف دھیان ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک۔ یہ دعا صحابہ کرام کو حضور سے سکھلائی اور یہ فرمایا کہ لوگ ذخیرہ جمع کریں گے، خزانے جمع کریں گے، آؤ میرے صحابہ تم کہتے ہیں یہ دعا سیکھ لو، اور یہ دعا مانگا کرنا یہ ذخیرہ اور خزانوں سے بھی بڑھ کر وہاں اس نے اللہ رب العزت کی کیا سکھلایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسألک شکر نعمتک۔ ہمارا سارا وجود، ہمارے جسم کا بال بال، یہ سب کہتے ہیں اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، عنایتیں ہیں۔ ہم بیماری میں ہیں، ہم تندرستی میں ہیں، ہم جوانی میں ہیں، ہم نعمتوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ کیوں؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا
کہ انسان کو ہر وقت اللہ رب العزت کا کہتے ہیں کہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر انسان سانس لیتا ہے، انسان کے سانس کی دو کیفیت ہے، ایک لینا اور ایک نکالنا۔ جب ہم الحمدللہ کہیں گے اس وقت بھی ہمیں ایک سانس کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک سانس کو نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ نکال کے آکسیجن ہم اپنی اندر لیتے ہیں۔ تو دو سانس ہم ادا کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اس میں شکر ادا کریں، لیکن پھر بھی کہتے جو نکال رہے ہیں اس کو کوئی شکر ادا نہیں ہو۔ تو ہمیں تو ہر وقت کہتے اللہ رب العزت کا شکر کرنا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان دعا سکھلائی ہے۔ روایت میں آتا ہے اگر کوئی صبح میں 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ اس کو اپنے شکر گزار بندوں میں، اللہ ہمیں اپنے خاص اور شاکی بندوں میں ہمارا شمار کرنا۔ یہ دعا ہمیں اللہ رب العزت سے وقت مانگنی ہے۔ قرآن میں ہے ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جو لوگ سوار تھے ان کا تذکیہ اللہ رب العزت کرتا ہے، کیونکہ باقی کی جو دنیا بسی ہے وہ انہی سواروں میں سے بسی ہے، اور ان سواروں میں سے صرف حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد ہے انہی سے پوری دنیا جو ابھی بھری ہوئی ہے یہ انہی کی اولاد ہے۔ ابو بکر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر، 950 سال تک تبلیغ کی ہے، 950 سال تک جگہ جگہ جا کر کہتے ہیں ان اللہ کے بندوں کے پاس جا کر اللہ کا پیغام سنایا۔ پتھروں سے وہ مانتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ہوش آتا تھا، پھر جاتے تھے گلی بدل کر، پھر کہتے ہیں ان کے پاس جاتے تھے۔ 950 سال ہو گئے۔ اللہ رب العزت یہاں تذکرہ کس کا فرما رہے ہیں کہ انہ کان عبدا شکورا۔ اتنی محنت، اتنی عبادت ہے، ذکر اللہ کس کا کر رہے ہیں؟ شکر کا کر رہے ہیں۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، شکر ایسی نعمت ہے جسے بھی مل جائے نصیب ہو جائے۔ اللہ ہمیں اپنے شاکر بندوں میں شمار فرمائے۔ وہ دعا یہ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ دعا صبح میں ما اصبح کے ساتھ پڑھنی ہے، جب شام ہو جائے تو ما امسا کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اللہم ما امسا باحد من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ تو اللہ رب العزت معمولی دعا ہے، 3 مرتبہ یاد کر لینا بہت آسان ہے۔ تو اس کو روزانہ صبح میں پڑھے اور وہ شام کے وقت کہتے ہیں مامسا کے سیگے کے ساتھ پڑھے تو اس کو اللہ رب العزت اپنے شاکر بندوں میں سے لکھ دیں گے، شکر گزار بندوں میں سے لکھ دیں گے، اور اللہ بڑا قدردان ہے۔ یہ تو معمولی دعا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہو کہ جب بھی ہر وقت ہمارے پیش نظر اللہ ہی ہونا چاہیے، ہماری زبان پر ذکر اللہ ہی کا ہو۔ ہر وقت کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود انسان پڑھتا ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی ٹینشن ہے، جتنے بھی انسان کی بیماریاں ہیں وہ تمام دور ہو جائے گی اگر آپ اپنے کہتے ہیں کہ بہرحال زبان پر درود کا ذکر شروع کر دو۔ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود اپنی دکانوں میں چلتے پھرتے گاڑی پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے گانا سنیں۔ ہم کہتے ہیں اپنے اوقات کو جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں وہ لغویات میں گزارے، تو ساری کہتے ہیں 2 گھنٹے عبادت کرتا ہے، 3 گھنٹے انسان عبادت کرتا ہے، پھر 5 منٹ موبائل میں دیکھتا ہے، غلط تصویریں دیکھتا ہے، تو پھر ساری روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، خاص کر ہمارے نوجوان اور جو ہماری نئی نسل ہے۔ آج کا جو دور ہے محترم دوستوں بزرگوں، ہمیں اپنے ایمان کے بچانے کی بڑی فکر کرنا ہے۔ یہ سارے واقعات اور ساری چیزیں اللہ رب العزت نے کہتے ہیں ہمیں قرآن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے دور کرا ہے۔ آخری بات حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی کا قصہ ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ان کے پاس شیطان آیا اور شیطان نے آ کر ان پر یہ وعد کیا بادل میں بیٹھ کر کہ عبد القادر تم میرے ایسے بندے ہو، میں تمہاری آج کی عبادتوں سے اتنا خوش ہوا ہوں کہ آپ کی نماز معاف ہے، اب آپ کوئی بھی عبادت نہ کرے تو چل جائے۔ حضرت پیر سید عبد القادر بڑے اللہ والے، علم بھی اتنا توہم تھا کہ ایک مرتبہ واقعہ ہے مکہ میں، یہ مسلکاً امام احمد بن حنبل کے پیروکار،
حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو سعودیہ میں آج کل مسلک چلتا ہے امام احمد بن حنبل کا، انہی کے پیروکار ہیں. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جو امام احمد بن حنبل کے پیروکاروں میں ایسے گزرے ہیں جو ان کے لیے فخر کی بات ہے. ایک سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلک جنتی، یہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں. تو مکے کے اندر ایک مسئلہ ہے ان کے پاس، بڑے بڑے علماء نے کہہ دیا تھا کہ اس مسئلے کا تعلق ہوئی. ایک آدمی نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کر رہا ہوں کہ تو تنہا ہی میں کر رہا ہوں، باقی پوری دنیا میں کوئی مومن کو عبادت نہ کر رہا ہوں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میری بیوی کو ذرا. سب علماء نے کہا کہ کہاں کو لے بالکل نفر پڑے گا تو دنیا میں کوئی نہ کوئی کرنا پڑ رہا ہو. مکے کے اندر سے حضرت مسئلہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اس کو بلاؤ اور کہو کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. اب کیسے نہیں ہوئی کہ مطاف جو ہے طواف ابھی ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے طواف ہو تو اس بندے کو کہو تمہیں اکیلا طواف کرو. تو طواف ایسی عبادت ہے وہ صرف مکے ہی میں ہو سکتی ہے، مطاف ہی میں ہو سکتی ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ روک، یہ ایسا علم اللہ رب العزت نے کھول دیا. اس وقت کے فقہاء اور علماء اگر کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سکہ آ جاتا تھا، ان کا نام آ جاتا تھا تو ہمیں کوئی فتویٰ نہیں دیتے، کہتے یہی فتویٰ صحیح ہے، اسی پر ہمارا اتفاق. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.